دین اسلام کے بارے میں ایسی معلومات جو ہمارے بچوں کے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے بڑوں کے لیے فائدہ مند ہے کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی تھی، یہ ایک جھوٹ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بچے ہمارے آج غلط طریقے سے غلط چیزوں میں موبائل کے اندر ملوث ہیں اور وہ ڈانس اور صرف گانے سیکھتے ہیں، لہٰذا ان بچوں کو یہ ویڈیوز دکھائیے۔ اس طریقے سے بچے دین اسلام کی معلومات کو رکھیں گے اپنی زندگی کے اندر، وہ بچے آپ کے محروم نہ ہو کسی علم سے، وہ اس کا جواب انشاءاللہ بخوبی دے سکے۔ اس لیے اپنے بچوں کو توحید بھی سکھائیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے، صرف اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمیں کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمیں کسی سے نہیں مانگنا ہے۔ اپنے بچوں کے اندر یہ چیزیں بھی ضرور پیدا کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے ہدایتیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم کو دی ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم شیطان کے نقش قدم پر نہ چل کر اللہ رب العالمین کے حکم پر چلیں، اور ہمیں اللہ رب العالمین توحید پر قائم رکھے اور توحید پر ہمارا خاتمہ کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کے بارے میں ایسی معلومات جو ہمارے بچوں کے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے بڑوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو لوگ دین اسلام کا صحیح علم نہیں رکھتے۔ آج ہم اس ٹاپک کو انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں۔ ہم سٹارٹنگ کریں گے نبیوں کی زندگی سے۔ ہم بتائیں گے کہ کس کس طریقے سے کون کون نبی آئے ہیں، اور یہ تمام انشاءاللہ ایپیسوڈ آپ کو روزانہ ملتے رہیں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بچے ہمارے آج غلط طریقے سے غلط چیزوں میں موبائل کے اندر ملوث ہیں اور وہ ڈانس اور صرف گانے سیکھتے ہیں، لہٰذا ان بچوں کو یہ ویڈیوز دکھائیے اور ان کو بتائیے، ان کو سمجھائیے کہ آپ کو دین اسلام کی معلومات میں اس طرح کی معلومات یاد کرنا ہے، اور پھر آپ ماں باپ یا گھر کے جو بڑے ہیں وہ ان کا ٹیسٹ لیجئے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے بچے دین اسلام کی معلومات کو رکھیں گے اپنی زندگی کے اندر، اور اپنی زندگی کو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں چلائیں گے، تاکہ کوئی اگر کل کو سوال کرے، کوئی اگر کچھ پوچھے تو انشاءاللہ وہ بچے آپ کے محروم نہ ہو کسی علم سے، وہ اس کا جواب انشاءاللہ بخوبی دے سکے۔ ہم شروع کریں گے آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تمام انسانوں میں پہلے انسان ہیں، اور آدم علیہ السلام ایک وہ نبی ہیں جن کے ذریعے پوری دنیا کے تمام انسان دنیا میں آئے ہیں۔ تمام انسان آج جو ہم ہیں اور قیامت تک جو بھی انسان آئیں گے وہ سب کے سب انہی کی اولادوں میں سے ہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام ہم تمام جتنے بھی انسان دنیا میں موجود ہیں ہم سب کے باپ ہیں، ہم سب کے والد ہیں۔ اسی طریقے سے جب اللہ رب العالمین نے جنت میں ان کو گھر دیا تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی حوا علیہ السلام ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کی تخلیق پر کبھی بھی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اور تمام دنیا پر اللہ رب العالمین غالب ہے، ہر چیز پر اللہ رب العالمین غالب ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم کو ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب جو چاہے وہ حکم کر دے۔ اس لیے اپنے بچوں کو توحید بھی سکھائیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے، صرف اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمیں کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمیں کسی سے نہیں مانگنا ہے۔ اپنے بچوں کے اندر یہ چیزیں بھی ضرور پیدا کیجئے، اپنے بچوں کے اندر ضرور ان بچوں کو سکھائیے، ان کو بتائیے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی لانے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا۔ دنیا سے وہ مٹی لے کر گئے اور آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب اس میں روح پھونکوں تو تم سب لوگ اس کو سجدہ کرنا۔ تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے ان کو سجدہ نہ کیا، اور شیطان گمراہوں میں ہو گیا۔ اس لیے شیطان آج تک اور قیامت تک اور جب تک اللہ چاہے جس کو چاہے اس کو بھٹکاتا رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہدایتیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم کو دی ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم شیطان کے نقش قدم پر نہ چل کر
اللہ رب العالمین کے حکم پر چلیں, اللہ رب العالمین کے حکم پر اسی طریقے سے قائم رہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام, ان دونوں میاں بیوی کو, ان دونوں ہسبینڈ وائف کو جنت میں رہنے کے لیے گھر دیا اور جنت کا ان لوگوں کو لباس دیا, اور یہ وہ لوگ وہاں پر رہتے تھے. اسی طریقے سے جنت کے پھل, ان کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ جنت کے پھلوں میں سے جو پھل تم چاہو وہ کھاؤ, لیکن ایک پیڑ تھا جنت میں جس کو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ اس پیڑ کا پھل تم مت کھانا ورنہ تم گمراہوں میں ہو جاؤ گے, شیطان تم کو بہکائے گا, اس لیے تم اس کے بہکائے میں نہ آنا. اور اسی طریقے سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا شیطان نے یہ حربہ اپنایا, اور شیطان نے ان دونوں کو بہکا کر, بہلا کر, پھسلا کر جنت میں جو پیڑ اللہ رب العالمین نے اس کا پھل کھانے کے لیے منع کیا تھا ان تک ان کو بہکا دیا, اور انہوں نے وہ جنت کا پھل کھا لیا, جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت سے حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو نکال کر اس دنیا میں بھیجا. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ کئی سال تک دنیا میں اپنی زندگی بتاتے رہے, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو معاف بھی کیا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے ان کی معافی کو. یہ بات ایک دھیان رکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے جب ان کو یہ الفاظ سکھائے تھے, انہی الفاظ کے ذریعے دونوں نے معافی مانگی. وہ الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں, ہم اس کا حوالہ یہاں ضرور دیں گے, اسکرین پر آپ دیکھیں گے. اور اللہ رب العالمین نے جو کلام ان کو سکھایا تھا, جو توبہ, جو دعا ان کو سکھائی تھی, اس دعا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا. دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ دعا تھی جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو معاف کیا. ایک چیز آپ کو بتانا چاہتے ہیں, وہ دھیان رکھیں کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی تھی. یہ ایک جھوٹ ہے, یہ ایک بنائی ہوئی کہانی ہے جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ احادیث نبوی میں ہے. اس لیے ہم کو ہمارے بچوں کو صحیح تعلیم دینا چاہیے, اوتھینٹک ریفرنس کے ساتھ ہمیں تعلیم ان کو دینا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بے شمار ماشاءاللہ اولادیں دی, اور قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں. اور انہی کی اولادوں میں سے کچھ اولادیں ایسی بھی ہیں جو صحیح راہ پر رہیں, اور کچھ اولادیں ایسی ہیں جو بھٹک گئیں اور شیطان کے بہکائی میں آ گئیں. اس میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ قابیل اور حابیل یہ دونوں کون تھے. قابیل جو تھا وہ ایک بڑا لڑکا تھا آدم علیہ السلام کا, جو نافرمان تھا اور اللہ کا حکم نہیں مانتا تھا, کیونکہ جو کچھ حکم آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دیے تھے, اللہ رب العالمین کی وہ عبادت کرتے تھے, اللہ رب العالمین کا حکم مانتے تھے. لیکن یہ ان کا بڑا لڑکا قابیل تھا جو ان کا حکم نہیں مانتا تھا, ان کی بات نہیں مانتا تھا. ایک چھوٹے بھائی تھے, وہ تھے حابیل علیہ السلام. یہ ایک نیک انسان تھے, اور دنیا میں یہی وہ ایک واحد شخص ہے جن کا دنیا میں سب سے پہلا قتل انسان کا ہوا. وہ کس نے کیا تھا؟ بڑے بیٹے قابیل نے. اس نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل علیہ السلام کا قتل کیا تھا. حابیل علیہ السلام یہ نیک انسان تھے, اللہ رب العالمین کی عبادت بھی کرتے تھے, اللہ رب العالمین کا کہنا بھی مانتے تھے, جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا اس کا حکم بھی وہ بجا لاتے. ہم اس طرح کی انشاءاللہ ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے, ویڈیو کو شیئر کیجئے, اور بچوں کو آپ یہ ویڈیو ضرور دکھائیے. آپ خود بھی علم حاصل کیجئے. قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتاتے رہیں گے. آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, اس کو دیکھیے اور اپنے بچوں کو بتائیے, ان کو سکھائیے. انشاءاللہ ہم آپ تک یہ کوشش کرتے رہیں گے, اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو, آپ کے بچوں کو, ہمیں اور ہمارے بچوں کو قرآن اور صحیح احادیث پر ثابت قدمی دے, اور ہمیں اللہ رب العالمین توحید پر قائم رکھے اور توحید پر ہمارا خاتمہ کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.